حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارکبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانا ہے تو اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت کرو گے تو گویا تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پالو گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام حسن اور حسین سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی 15 رمضان 3 ہجری، تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حرب یعنی جنگجو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حسن۔ پھر جب حسین رضی اللہ عنہ کی باری آئی، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ فرمانے لگے حرب، فرمایا نہیں حسین۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ان 2 بچوں کا جو نام رکھا گیا ہے آج تک میرے اللہ نے یہ نام کسی کے لیے نہیں چنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ دونوں بچوں سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اکثر دیکھا جاتا کہ آپ جب تشریف لاتے، گھر میں داخل ہوتے ہی آپ بچوں کے لیے گھٹنے ٹیک کر گھر میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور دونوں بچوں کو کندھے پر سوار کر کے پورے گھر کا چکر لگایا کرتے تھے۔ پورے گھر میں بچوں کو کندھے پر سوار کر کے چکر لگایا جا رہا ہے، اور سر اوپر کر کے بچوں سے پوچھ رہے ہیں بچوں آپ کی سواری کیسی ہے، آپ کا اونٹ کیسا ہے، آپ کی سواری کیسی ہے۔ ایک مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک سجدہ لمبا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ آپ فرماتے میں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو میں نے تھوڑا سا سر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ دونوں بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہیں۔ ایک صحابی نے بچوں کو نیچے اتارنے کے لیے ہاتھ تھوڑا سا آگے کیا تو آپ نے یوں سجدے میں ہاتھ پیچھے کیا اور اشارہ کیا کہ انہیں رہنے دو۔ اگر ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہوئے ہمارے بچے کندھے پر سوار ہو جائیں تو ہم تھپڑ مار کے انہیں اتار دیں گے اور کمرے سے باہر کر دیں گے، مسجد سے باہر کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے ایسا پیار تھا، ایسی محبت تھی۔ ہماری نمازیں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، انا اعطیناک الکوثر سے شروع ہوتی ہیں، اور میرے نبی کی نماز چھوٹی نہیں ہوا کرتی تھی، میرے نبی کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی، اور پیچھے نماز پڑھنے والے بھی جتنی دیر تک میرے نبی کی نماز لمبی ہوتی تھی ایسے ہی مقتدی بھی کھڑے رہتے تھے۔ تو آپ کا سجدہ لمبا ہوا تو صحابہ کو ڈر ہوا کہ یہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ منبر رسول پر جلوہ افروز تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں سامنے سے دونوں بچے کمرے میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے خطبہ وہیں پہ چھوڑ دیا اور صحابہ کی جو مجمع کو چیرتے ہوئے آپ گئے اور جا کے دروازے پر دونوں بچوں کو اٹھا کے ایک کو دائیں طرف بٹھایا، ایک کو بائیں طرف بٹھایا، اور پھر خطبہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے خطبہ دوبارہ شروع کر دیا۔ آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے اور بچے کبھی کندھے پر سوار ہوتے، یہاں سے چڑھتے اور یہاں سے نیچے اترتے، دوسرا یہاں سے چڑھتا اور یہاں سے نیچے اترتا۔ آپ نے فرمایا ان سے مجھے بڑا پیار ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا کائنات کا رب اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا محمد الرسول اللہ ان سے بغض رکھے گا، کائنات کا رب اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ ایسے پیاروں کو، ایسے لاڈلوں کو ایک کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور دوسرے کا سر کاٹ کے نیزے پر لٹکا دیا گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ حسن رضی اللہ عنہ پانی مانگ رہے ہیں، تو علی کے گھر میں ایک مریل سی کمزور سی بکری کھڑی تھی۔ آپ نے اس بکری کو پکڑا، اس کا دودھ نکالا، اور دودھ نکال کے آپ اندر تشریف لائے اور وہ دودھ حسن کو دینے لگے تو اتنے میں حسین آگے بڑھائے اور حسین نے دودھ مانگا۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ،
فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین سے پیار نہیں ہے؟ آپ پہلے حسن کو دودھ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے دونوں بچوں سے بڑا پیار ہے، لیکن دودھ پہلے حسن نے مانگا ہے، اس لیے پہلے حسن کو ملے گا پھر حسین کو ملے گا۔ دودھ حسن نے پیا، حسین نے پیا، پھر بیٹی فاطمہ کو دیا، آپ نے خود دودھ نوش فرمایا، اور علی رضی اللہ عنہ اس سارے واقعے کے دوران سو رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، میں، تو اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سو رہا ہے، ہم قیامت میں تینوں ایسے ہی ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ ایسا عالی شان گھرانہ ہے، یہ ایسا پیارا گھرانہ ہے، اور ایسے گھرانے کو، ایک گھرانے میں دونوں بچوں کو، جنہیں میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ایک کو زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا گیا، اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پر لٹکا دیا گیا۔ آپ ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں گلی میں کھیل رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا علی، میرے بچوں کو دھوپ لگ رہی ہے، میرے بچوں کو دھوپ سے بچاؤ، انہیں جلدی سے کمرے میں لے جاؤ، انہیں جلدی سے گھر میں لے جاؤ، کہ شاید میرے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے لگا ہے۔ آج ان بچوں کو دھوپ سے بچایا جا رہا ہے، لیکن شاید میرے نبی کے سامنے یہ منظر ابھی تک آیا نہیں تھا کہ ایک کو زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا جائے گا اور دوسرے کا سر کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میرے دونوں بچوں سے مجھے بڑا پیار ہے، میرے دونوں بچوں سے مجھے بڑی محبت ہے۔ جس نے ان بچوں سے محبت کی، دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی، کائنات کا رب اللہ اس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ اس سے بغض رکھیں گے، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، کائنات کا رب اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ یہ بڑا عالی گھرانہ ہے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میرے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے تو بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، تو آپ نے بھی بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اور آپ بچوں سے کہہ رہے ہیں پکڑو بھائی پکڑو بھائی، حسین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پکڑو بھائی پکڑو بھائی۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ نے دونوں بچوں کی کشتی کروائی، حسن اور حسین کی دونوں کی کشتی کروائی، تو آپ حسین کو جو ہے حسین کو آپ شاباش دے رہے ہیں، شاباش شاباش حسین شاباش حسین۔ تو فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو حسین سے زیادہ پیار ہے کہ آپ حسین کو ہی شاباش دے رہے ہیں؟ تھوڑی بہت شاباش تو حسن کو بھی دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل امین میرے سامنے کھڑا ہے، اور جبریل امین ان دونوں کی کشتی میں شامل ہے، وہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ جن کی کشتی میں جبریل امین فرشتوں کا سردار جو وحی لے کر آنے والا ہے، جن کی کشتی میں فرشتوں کا سردار شامل ہو، ایسے لاڈلوں کے ساتھ، ایسے پیاروں کے ساتھ، ایسے جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا کہ کربلا میں ظلم کی تاریخ رقم کی گئی ہے، کربلا میں ظلم کی ایک داستان لکھی گئی ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، سر کاٹ کے نیزے پر لٹکا دیا گیا، آل رسول کی بچیوں کو گھسیٹا گیا، آل رسول کی بچیوں کے سروں کو ننگا کیا گیا، اور دوسری طرف امام حسن جنہیں حسین سے پہلے ہی شہید کر دیا گیا تھا، انہیں زہر دے کر زہر میں تڑپا تڑپا کے مار دیا گیا۔ یہ آل رسول کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یہ آل رسول کے ساتھ بہت ظلم کی انتہا کی گئی ہے، اور ہم آج دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم آل رسول سے ہمیں محبت ہے، ہم دعوے تو کرتے ہیں امام حسن سے ہمیں محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر حسن اور حسین سے محبت ہے تو حسینی بن کر جینا ہوگا کہ محرم کا مہینہ آتے ہی ہم دیکھیں ہر طرف سبیلیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، محرم کا مہینہ آتے ہی ہم دیکھیں کہ 10 محرم کو ہمارے محلوں میں، ہمارے گلیوں میں، ہمارے بازاروں میں دیگیں پکنا شروع ہو جاتی ہیں، بریانیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، شربت تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن محرم کا مہینہ گزرتے ہی ہم ایسے بول جاتے ہیں جیسے ہم حسینی ہیں ہی نہیں، ہم ایسے بول جاتے ہیں کہ حسین کوئی تھا ہی نہیں، حسن کوئی
کوئی تھا ہی نہیں۔ صرف محرم کے مہینے میں ہی یہ سبیلے لگانے کا حکم نہیں ہے، صرف محرم کے مہینے میں ہی یہ بریانیاں تقسیم کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ سارا سال اپنے محلے میں دیکھو، اپنی گلی میں دیکھو، اپنے قریب دیکھو، اپنے گرد نواح میں دیکھو کہ کوئی بھوک کی وجہ سے رات کو، کہ کوئی غربت کی وجہ سے رات کو بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی غربت کی وجہ سے بھوکا پیاسا تو نہیں سو رہا، کسی کے گھر میں کوئی تنگی تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی تنگی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کی تنگی کو، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کے فرمانے لگا کہ حضرت مجھے 40 دینار کی سخت ضرورت ہے، 40 دینار یا 40 اشرفیوں کی سخت ضرورت ہے۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ اندر ایک تھیلی پڑی ہے، اس تھیلی میں 40 اشرفیاں کیا جتنی بھی پڑی ہیں وہ سب ان کے حوالے کر دو۔ آپ کی بیوی اندر گئی، جا کے وہ تھیلی لائی اور تھیلی اس کے حوالے کر دی، اور اس کے حوالے کرنے کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلا، جب وہ جانے لگا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ ایسے زور سے روئے کہ آپ کی بیوی کو شاید یہ محسوس ہوا کہ پتہ نہیں یہ اشرفیاں دینے کی وجہ سے یا یہ دینار دینے کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ کی بیوی نے فرمایا کہ حضرت اگر یہ دینار آپ کو اتنے ہی پیارے تھے تو آپ نے کیوں اس بندے کے حوالے کیے کہ آپ اسے دینے کے بعد اب رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ مال اسے دینے کے بعد نہیں رو رہا، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا مال ضائع ہو گیا ہے، میرے دینار میں نے ضائع کر دیے ہیں، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ میرا پڑوسی ہے اور اسے 40 دینار کی ضرورت تھی، اور مجھے یہ کیوں نہ پتا چلا کہ میرے پڑوسی کو جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پڑوسی کو 40 دینار کی ضرورت ہے، میں اس قدر کیسے غافل ہو سکتا ہوں؟ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، آج ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہماری گلیوں میں کتنے ہمارے بھائی، کتنی ہماری بہنیں ضرورت مند ہونے کے باوجود ہم سے وہ مانگتے تو نہیں ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں کوئی ضرورت مند ہے۔ تو اپنے محلے میں دیکھا کرو، اپنی گلیوں میں دیکھا کرو، اپنے گرد و نواح میں دیکھا کرو، کوئی اگر غریب ہے تو اس کی مدد کر دیا کرو، کسی کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی وہ ضرورت پوری کرنے کی کوشش کیا کرو۔ جب کسی کی ضرورت پوری کرو گے، جب اپنے محلے میں، اپنی گلی میں کسی کی ضرورت پوری کرو گے تو سمجھ جاؤ کہ تم حسین سے محبت رکھنے والے ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص تمہارے پاس آیا ہے جسے کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز تمہارے پاس ہونے کے باوجود بھی تم نے وہ چیز اسے نہ دی، تو پھر تم حسینی نہیں کہلاتے، تم کوئی اور ہی ہو، تم حسینی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس دیکھنے میں یہ اکثر یہی آتا ہے کہ ہمارے گھر میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، بلکہ وافر مقدار میں وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں سے کوئی بندہ، کوئی عورت، کوئی مرد کوئی چیز مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، ہمارے گھر میں وہ چیز موجود ہونے کے باوجود بھی ہم انکار کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ کل یہ چیز ہمیں ضرورت پڑے گی، ہم کل کے لیے، پرسوں کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہم حسین کو دیکھو تو صحیح، انہوں نے کوئی چیز کل کے لیے سنبھال کے نہیں رکھی، انہوں نے کوئی چیز پرسوں کے لیے سنبھال کے نہیں رکھی۔ تو حسینی بننا ہے تو سارا سال اپنے محلے میں، اپنے گرد و نواح میں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھو، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔